یونس خان گھڑی در ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے انبیاء کا مشن دعوت توحید اپنی امت تک پہنچائی، اہل اسلام قرآن مجید سے خوبصورت کوئی کلام نہیں، احسن الکلام کلام اللہ، بہترین کلام اللہ کا کلام۔ اللہ کریم نے سورۃ الانعام میں فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے، آپ پر یہ قرآن اترا
آپ نے صحابہ کو پڑھ کر سنایا، مکہ کے باسیوں کو، لات کے پجاریوں کو، منات کے متولی کو یہ پیغام سنایا کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں، اتل ما حرم ربکم علیکم، اللہ نے تم پر کس چیز کو حرام کیا۔ ثابت یہ ہوا کہ معلم کو بھی استاد، والد، بزرگ، امام، خطیب اور جلسے میں آنے والے علماء کو بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کا کلام سنانا چاہیے۔ نبی کہہ رہے ہیں آؤ میں تمہیں تمہارے رب کا کلام سناؤں۔ ہمارے ہاں اشعار ہی ختم نہیں ہوتے، جس طرح دلوں کے زنگ کو اللہ کا کلام صاف کرتا ہے، انسانوں کا کلام صاف نہیں کر سکتا۔ سنانے کے لیے اللہ کی کلام ہے، سنانے کے لیے محمد کریم کا فرمان ہے۔ کبھی وہ وقت تھا کہ مسلک اہل حدیث کے سٹیج سے علماء کی کثیر تعداد یا تو رب کا کلام پڑھتی تھی یا پھر محمد کریم کی احادیث سنایا کرتی تھی۔ سنانا ہے تو کسی صحابی کا قول سنائیے، کسی مفسر کی گفتگو سنائیے۔ اب تو ہمارے ہاں ان سٹیجوں کی حالت ہی خطرناک ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ رب نے تم پر کس چیز کو حرام کیا ہے میں تمہیں پڑھ کر سناؤں۔ نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہ کرنا۔ یہ وہ دعوت ہے جو نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر اپنی امت کو دیتا چلا آیا۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ علماء جانتے ہیں شیئا اس کا معنی مکان کے اندر کھڑکی لگی ہوئی ہو اور اس میں سے دھوپ کی ایک کرن کمرے کے اندر آ رہی ہو، اس میں اڑتے ہوئے ذرات تو نظر آتے ہیں لیکن اگر ہاتھ سے پکڑنا چاہیں تو پکڑ نہیں سکتے۔ عربی میں شیئا اس کو کہتے ہیں کہ رب کو اتنی بھی شراکت کسی انسان کی اپنی نہ ذات میں برداشت ہے نہ صفات میں برداشت ہے۔ اور آج امت محمدیہ کی اکثریت جتنا شرک اکبر کر رہی ہے، یہ شرک اکبر وہی ہے جو مکہ کے باسی اسلام سے قبل کیا کرتے تھے۔
تو پہلا پیغام اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ آج حوا کی بیٹیاں ان مقبروں پر دھمالیں ڈال رہی ہے۔ آج امت کی اکثریت مقبروں پر سجدے کر رہی ہے۔ آج امت کی اکثریت ایک زندہ حی و قیوم کو چھوڑ کر اسی کے ایک مرے ہوئے انسان سے التجا کر رہی ہے۔ رب نے تو کہا تھا اللہ تشرکو بہ شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ پیغمبر نے تو کہا تھا کہ رب کہتا ہے مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں اس وقت تک جب تک تم مجھ سے امیدیں رکھے گا۔ رب نے تو کہا تھا، نبی کے زبان سے کہلوایا تھا لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اگر تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، آؤ حرکتا، یا تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے، یہ تو برداشت کر لینا کہ بیوی بیوہ ہو گئی ہے، سہاگ لٹ گیا ہے، بچے یتیم ہو گئے ہیں، یہ سب کچھ برداشت کر لینا، لیکن یہ حرکت کبھی نہ کرنا کہ مجھ زندہ کو چھوڑ کر کسی قبر پر جا کر تو رکوع اور قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر اس سے سوال کرنے لگ جائے۔ جان دے دینا، خاندان لٹا دینا، مار کھا لینا، جسم کو جلا دینا، یہ سب کچھ تو برداشت ہے۔ یہی پیغام دھرتی پر اگر کوئی دے رہا ہے تو اللہ کی قسم اہل حدیث دے رہا۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ بیٹے مسلمان ہوتے ہیں، باپ کو توحید کا پیغام دیتے ہیں۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، باپ ایک بت کا پجاری ہے، اسی سے مانگتا ہے، اسی سے سوال کرتا ہے، وہی اس کے امیدوں کا مرکز اور محور ہے۔ بیٹے جب دیکھتے ہیں کہ بابا نہیں مانتا، اس بت کو اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک آتے ہیں۔ صبح عمرو بن جموح اٹھتے ہیں، اپنے مشکل کشا حاجت روا کو نہیں دیکھتے، اہل اسلام تلاش کرتے ہیں، گندگی کے ڈھیر سے اٹھا کر لاتے ہیں، دھلائی کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں اگر مجھے پتہ لگ جائے تیرے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے، میں اس کی گردن ہی اتار دوں۔ اولاد بابا کے سونے کے بعد روزانہ یہی کر رہی ہے۔ ابا کو کسی طرح سمجھ آ جائے کہ یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ تیسرا دن آیا،
تلوار گلے میں ڈال کر کہا آج کی رات اگر کوئی آئے یہ تلوار تیرے پاس ہے، اس کے ٹکڑے کر دینا۔ بیٹوں نے اٹھا کر مرا ہوا کتا اس کے ساتھ باندھ کر کنویں کے اندر پھینک دیے۔ صبح اٹھتے ہی انہیں پتا تھا راتیں بڑی بے چینی میں گزرتی تھی، تلاش کی اور دیکھا اور ایک فکرہ امت کے لیے کہا اگر تو مشکل کشا ہوتا تیری حالت یہ نہ ہوتی کہ مرا ہوا کتا تیرے ساتھ بنا ہوا ہے۔ او اہل اسلام، ایک فکر دے رہا ہوں، سوچ دے رہا ہوں، جن کی قبر پر کھڑے ہو کر تم سوال کر رہے ہو وہ اتنا مجبور ہے کہ اپنی قبر پر لگے ہوئے ٹائلوں کے اوپر سے ایک گندی مکھی کو اڑانے کے قابل نہیں ہے، تو جا کر اس سے سوال کر رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے، التجا کا مرکز سمجھتا ہے، تیری مشکلوں کا وہ حل کر دیتا ہے۔ وہ تو فوت ہو چکا، دنیا سے جا چکا، اسے نہلایا جا چکا، کفنایا جا چکا، دفنایا جا چکا، وہ بولنے کے قابل نہیں ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے، آنے کے قابل نہیں ہے، مدد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ما یملکون من کتمیر، کھجور کے اوپر، گٹھلی کے اوپر جو باریک جھلی ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے، تو آ اس سے مانگ جس سے کائنات کے ہر ولی نے مانگا، ہر درویش نے مانگا، ہر فقیر نے مانگا، ہر محدث نے مانگا، ہر نبی نے مانگا، حتیٰ کہ امام الانبیاء بدر کا مار کا ہے، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ اگر تو نے آج مدد نہ کی یہ اہل توحید نہ رہے، دنیا میں تیرا کوئی نام نہ لے گا۔ یہ وہ پیغام ہے، آواز اٹھی، آسمان کو چیرتی ہوئی رب کے پاس پہنچی، آسمان سے رب کے فرشتے اترے۔ ابو بکر کہتا ہے اللہ کے نبی بس کر دیجئے، رب کی مدد آ چکی ہے، مانگنا ہے تو زندہ سے مانگ، مردے سے ہو کر جب تو مانگتا ہے، مجھے قرآن کہتا ہے اعلان کر کے کہہ دے، رب نے کہہ دیا ہے یہ حرام ہے، اللہ تشرکو بہ شیئا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مشکل کشا حاجت روا، اے خدا اے خدا، مشکل کشا حاجت روا، نعرہ تکبیر۔ بات کرنے دیں، اللہ تشرکو بہ شیئا، جاؤ کائنات کے لیے اللہ نے ایک کو ماڈل بنایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کا پیغام کیا ہے؟ مکہ کے اندر 13 سال یہی پیغام دیتے رہے، اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان اپنی محبت میں تو دنیا کے اندر تجھ سے خوبصورت انسان کو تو برداشت نہیں کرتا، رب کیسے برداشت کر لے؟ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تجھے پیدا کرنے والا کون؟ تجھے صحت دینے والا کون ہے؟ تیری آنکھوں کے اندر یہ نور کی روشنی لگانے والا کون ہے؟ تیرے کانوں کے اندر سماعت کی قوت پیدا کرنے والا کون ہے؟ تیری زبان کے اندر قوت گویائی رکھنے والا کون ہے؟ تیرے ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی طاقت رکھنے والا کون ہے؟ تیرے قدموں کے اندر چلنے کی طاقت رکھنے والا کون ہے؟ سر سے لے کر پیر تک تیری ایک ایک شے کا خالق اللہ ہے۔ جب تو اس اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتا ہے، کائنات کا مالک
انبیاء کی ایک طویل جماعت کو بھیجتا رہا۔ آج بھی علماء انبیاء کے وارث موجود ہیں جو تجھے یہ پیغام دیتے رہیں گے، قرآن سناتے رہیں گے کہ رب نے فیصلہ کر دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ عبادت دھرتی پہ اگر ہوگی وہ صرف کائنات کے رب اللہ کی ہوگی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نمبر 2، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک کر، ماں باپ کا خیال رکھ۔ ایک شخص آیا، ہم تو دوستوں کو ترجیح دیتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے۔ ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شدت کی گرمی ہے، میں فلاں علاقے سے نکلا ہوں، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، چلنے کے قابل نہیں، سواری میرے پاس نہیں ہے، لمبا سفر کر کر آیا ہوں، اور گرمی کی انتہا یہ ہے اگر کچا گوشت چند منٹ کے لیے دھوپ میں رکھ دیا جائے وہ گل جائے گا۔ میں نے طواف کروایا، میں مینا لے کر گیا ہوں، میں نے حج کے ارکان اپنی ماں کو کاندھے پر اٹھا کر سارے ادا کیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کیا میں نے اپنی ماں کا احسان بدلہ دے دیا؟ سنیے گا ذرا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم بیوی کے پیچھے لگ کر، کرکٹ ٹیم دوستوں کے پیچھے لگ کر، پرواہ نہیں رات کو کس وقت آ رہا، بوڑھا باپ جاگتا رہتا ہے، 12 بج گئے یہ بازار میں گپے مار رہا ہے، باپ کچھ کہے تو گلے پڑتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے نبی، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیے؟ آپ نے فرمایا نوجوان، جب تیری پیدائش کا وقت تھا، درد ذہ تیری ماں کو ہو رہا تھا، دردوں کی لہریں اٹھ رہی تھی، تو نے گرمی کی شدت میں کاندھے پر سوار کرا کے اپنی ماں کو حج کروایا۔ اے نوجوان توجہ سے سن لے، یقین سے نہیں کہتا، شاید جو تیری ماں کو لہریں درجنوں اٹھی تھی، سینکڑوں لہریں آئی تھی، کئی دن ماں بچے کی پیدائش میں درد ذہ میں مبتلا، ان لہروں کے اندر شاید ایک لہر کا بدلہ تو نے دے دیا ہو۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اور تیری ماں نے یہ اٹھایا، تکلیفوں کے ساتھ تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، اس وزن کو 9 ماہ تک برداشت کیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ نے ایک سلوک کیا کر۔ ہمارے پاس دوستوں کے لیے وقت ہے، ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت بھی نہیں ہے، صبح نکلتا ہے رات کو آتا ہے، رات کو آتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بابا کا قصہ سناؤں۔ زمانہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، ایک میاں بیوی گھر سے نکلے، بیٹا جہاد پر نکلا ہوا ہے، اور وہ جہاد کوئی ایجنسیوں کا جہاد نہیں تھا، خالصتاً کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
اللہ کے دین اور کلمہ توحید کے غلبے کے لیے جہاد. وہ آیا اور آ کر کہا، اس نے باغ میں بیٹھا، یاد کرتا ہے اپنے بچے کو. بیٹا جہاد پر گیا ہوا ہے. دیکھتا کیا ہے؟ درخت کی ٹہنی پر ایک باپ بیٹھا ہوا ہے پرندے کی صورت میں، ساتھ اس کا معصوم بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ادھر اڑتا ہے تو پیار کرتا ہے، ادھر سے اڑتا ہے تو بچے کو پیار کرتا ہے. اسے اپنا بچہ یاد آ گیا. میرا بیٹا، میرا بیٹا. نکلا، دربار فاروقی میں پہنچا اور کہا، امیر المؤمنین 4 مہینے ہو گئے ہیں میرا بیٹا جہاد پر ہے. آج میں تڑپ گیا ہوں، میرے بچے سے میری ملاقات کروا دو. اگر نہیں کرواتے، کل قیامت کا دن ہوگا، امیر المؤمنین میرا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا. باپ کی محبت ہم سمجھتے ہیں دوست آلہ، بیوی آلہ. یہ بوڑھے کون ہوتے ہیں جنہوں نے ساری جوانی میرے اور آپ کے لیے گزاری، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا. امیر المؤمنین اس کو دلاسے دے کر واپس بھیج دیتے اور پیغام بھیجا جاتا ہے، فلاں شخص کو واپس بلاؤ. وہ آیا، چند دن تو لگے. آنے کے بعد ماں باپ کو بلایا گیا، اور سنو، جنہیں اپنے بابا سے پیار نہیں ہے، وہ بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک، نیک سلوک. آپ نے اس نوجوان کو کہا، جاؤ اونٹنی کا دودھ نکال کر لاؤ. وہ دودھ نکال کر لایا، اسے پردے کے پیچھے چھپا دیا. امیر المؤمنین اس بابے کو کہا، غلام کو کہا، اسے دودھ پلاؤ. پہلا ہی گھونٹ بھرا، کہا، امیر المؤمنین رب محمد کی قسم ہے، اس دودھ کے اندر سے مجھے اپنے بچے کے جسم کی خوشبو آ رہی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ، آپ نے پردہ ہٹا دیا. بیٹا باپ سے مل رہا ہے، آنسوؤں کی لڑی لگی ہوئی ہے. یہ منظر باپ اور بیٹے کے، وہ آسمان والا بھی دیکھ رہا ہے، لیکن اس نے ساتھ یہ کہہ دیے، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. اگر یہ ماں باپ بھی تجھے کہے حجویری کی قبر پر چادر چڑھا، اگر یہ ماں باپ بھی تجھ سے کہے بڑی امام سے قسمت کھڑی کروا، اگر یہ ماں باپ بھی تجھ سے کہے ساون شریف پر چادریں چڑھا، اگر یہ ماں باپ بھی تجھ سے کہے امام کوٹ پر جا کر نظریں چڑھا، تو محمد کریم کہہ دے، ان کا رب کہتا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یہاں ماں باپ کے لیے فرما برداری نہیں کرنی، کیونکہ شرک ہو رہا ہے، اور شرک رب نے حرام کر دیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. بچوں کو اپنے قتل نہ کرو افلاس کے ڈر سے. کون کھلائے گا؟ کون کھلائے گا؟ کہاں سے لاؤں گا؟ کیسے پڑھاؤں گا؟ بچے 2 ہی اچھے، غربت کا زمانہ، مہنگائی کا دور، ہائے ہائے، یہاں بھی رب کی توحید ہے.
اور میں کہا کرتا ہوں مجھے کوئی پیغمبر کا فرمان سناؤ اور قرآن کی آیت سناؤ، رب کی توحید ثابت نہ کر دوں تو سید نہ کہنا۔ کام ہی یہی ہے۔ رب نے ایک طویل جماعت انبیاء کی بھیجی، مسئلے بعد میں ہے، پہلے تعارف یہ ہے تجھے پتہ لگے تیرا خالق کون، تیرا مالک کون۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ من املاق، من املاق۔ یہاں سے توحید کیسے؟ ہم اسی ڈر سے مارتے ہیں، اسی ڈر سے اولاد پیدا نہیں کرتے کہ غریب ہے۔ ان بچوں کو تو کھلاتا ہے، میں کھلاتا ہوں، ہم کھلاتے ہیں؟ نہیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابھی یہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اللہ اس کی موت تک کا رزق اس کے مقدر میں لکھوا دیتا جو اسے ملنا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں دنیا کی محنتیں کر لو، جو کر سکتے ہو کر لو، جو رب نے رزق لکھ دیے، رب محمد کی قسم اس سے ایک پیسہ بھی زیادہ نہ کما سکو گے۔ پھر حرام کیوں کھاتے ہو؟ حلال کی طرف کیوں نہیں آتے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور دوسری جگہ پر نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ تمہیں بھی رزق دینے والا اللہ اور تمہاری اولادوں کو بھی رزق دینے والا۔ پھر کیوں کہتے ہو بابا جب سے پھیرا لگا کر گیا تو سارا کاروبار ہی چمک اٹھا ہے؟ رزق کس کے ہاتھ میں آئے؟ نحنو نرزقکم، اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ کبھی دیکھا نہیں، کبھی دیکھا نہیں، کئی مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو رب سونا بنا دیتا ہے، کئی سونے میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو مٹی بنا دیتا ہے۔ ایک ہی طرح کا انسان، نئے نقش دیکھیے، ہوتا کیا ہے؟ ایک باس ہے اور دوسرا اس کا نوکر ہے۔ یہ رزق کی بارش کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہر بندے کو دینے والا بنا دے۔ آئے امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلافت سنبھالی اور بیٹھتے ہی کہا جتنے قوم پر ٹیکس لگے ہوئے ہیں سب کو پر قلم پھیر دو۔ وزیر خزانہ دوڑتا ہوا آیا، کہا ملک کیسے چلے گا؟ تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ وظیفے کہاں سے دیے جائیں گے؟ کہا اللہ کا دیا ہوا نظام زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کریں گے۔ 2 سال نہیں گزرے، نحن نرزقکم وإیاہم، 2 سال نہیں گزرے، دروازہ کھٹکتا ہے، باہر آدمی نکلتا ہے، کہا یہ زکوٰۃ کی رقم دینی ہے۔ کہا میں خود لیے بیٹھا ہوں، مجھے بھی بستی میں کوئی ایسا نہیں مل رہا جس کو زکوٰۃ دے دوں۔ نحن نرزقکم وإیاہم، اور رزق تو اس کے ہاتھ میں ہے، رزاق تو وہ ہے۔ اور میں خطبہ سے بھی کہا کرتا ہوں انتظامیہ کے ڈر سے رب کی توحید بیان نہیں کرتا کہ یہ نکال دیں گے، تو انتظامیہ کو رزاق سمجھتا ہے کہ بات سخت نہ کرو، بات وہ کر جو رب نے کی ہے، بات وہ کر جو محمد کریم نے کی ہے۔ تیرا ایک دروازہ یہ انتظامیہ بند کرے گی، اللہ کی قسم رب تیرے 100 دروازے کھول دے گا۔ کر دیکھا، کر کے دیکھا ہے، میدان عمل کا انسان ہو، یہی انداز اور یہی فکر
کہ قوم کو مقبروں سے ہٹا کر ایک رب کی مسجد میں سجدہ کرنا سکھلا دوں۔ ایک ہی پیغام ہے، قوم کو مقبروں سے ہٹا کر، بندوں کو بندوں کی بندگی سے ہٹا کر رب کی بندگی کا پیغام دے رہا۔ اور اس انداز میں کر کر تو دیکھیے، آسمان سے بھی مدد اترے گی، زمین بھی خزانے اگل دے گی۔ نحن نرزقکم وإیاہم۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا، علی کے پیچھے نماز پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابھی آپ نے نظم سنی ہوگی، بچے نے ایک لفظ غلط بولا تھا۔ ہمیشہ انتظامیہ کو چاہیے پہلے وہ نظم سن لیا کرے۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے، علی مولا نہیں، مددگار نہیں۔ یہی تو رب نے حرام کیے، یہی تو رب نے حرام کیے۔ ان کی ابھی سے تربیت کیجیے، ورنہ یہی جوان ہو کر پھر جگت باد بن کر اسی مسندوں کو برباد کریں گے۔ عقیدے پر کوئی سودا نہیں۔ نحن نرزقکم وإیاہم۔ فرمایا نمبر 4، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ خلوتیں اور جلوتیں ایک ہونی چاہیے، فحش کے قریب تک نہ جا۔ اور مسلمان، رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ سارے دروازے بند کر لیے، سوراخ بند کر لیے، مین دروازے کی طرف کتاب اٹھا کر رکھ لیے، اور اندر موبائل پر گندی تصویریں دیکھ رہا۔ باپ اندر آتا ہے تو سمجھتا ہے کیمسٹری پڑھ رہا ہے، فزکس پڑھ رہا ہے، اندر بیٹھ کر فلمیں دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اور آج ہی مجھے ایک عورت کا فون آیا، اور اس کا خامد عالم دین ہے، کئی مدرسے چلا رہا ہے۔ وہ کہنے لگی میرا خامد دن رات اس موبائل پر بیٹھ کر ہر وہ حرکت کرتا ہے جو ایک بے ایمان کرتا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ یہ ہاتھ کا زنا، گندے میسج کرنا، یہ زبان کا زنا، غیر مہرت سے فحش گفتگو کرنا، یہ آنکھ کا زنا، گندی تصاویر کو دیکھنا، یہ قدموں کا زنا، چل کر اس کے محلے میں جانا۔ تیرے اور میرے رب نے تو کہا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اس کے قریب تک نہ پھٹکنا۔ یہ موبائل اور بچوں کے ہاتھ کے اندر، یہ امام احمد کی اولاد ہے جن کو یہ دے رکھا ہے، یہ امام الورا ہے۔ اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے، ان کی شروع سے تربیت کیجیے۔ ابھی مجھے خبر ملی تھی کہ 2 بچیاں، معصوم بیٹیاں، ایک دکان میں داخل ہوتی ہیں، اور سامنے ساز بج رہا ہے دکان کے اندر۔ وہ اس سیل مین کو جا کر معصوم بچیاں کہتی ہیں یہ میوزک حرام ہے، اسے بند کر۔ اللہ ان کی جوانیاں بھی، ان کی آخرت بھی، ان کی دنیا بھی اسی طرح سوار دے جس طرح وہ تیرے دین کی حفاظت کر رہی۔ او اہل اسلام، ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے قریب تک نہ جاؤ۔ اور مومن بے حیا ہوتا ہے، بے حیا ہوتا ہے۔ اس مسجد پر بیٹھ کر تو متقیوں کا امام لگتا ہے، اور نجی مجلسوں کے اندر بیٹھ کر میری اور تیری گفتگو کیسی ہوتی ہے؟ سوچئے گا ذرا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اے مومن کبھی لغویات نہیں بکا کرتا۔ آج تو ہماری مسندوں پر لغویات کہہ کے مساجد کا احترام برباد۔ ہم مولوی اسی کو پسند کرتے ہیں جو جگتے سنائے، جو جگتے سنائے، جو ہنسائے۔ اور
میں شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم، یاد رکھنا نارووال کے واسیوں، کل قیامت کے دن اس وقت کا تم بھی جواب دو گے، میں بھی جواب دوں گا۔ میں کہوں گا اللہ، حوا کی بیٹیاں مقبروں پر اپنی عزتیں تار تار کروا رہی تھی، اور میں قوم کو سمجھا رہا تھا یہ بیٹیاں تو پردے کے اندر رہنے والی ہیں، تو درباروں پر ان کے حوالے کر کے آ رہا۔ اللہ، یہ تیری مخلوق قبروں پر سوال کر رہی تھی، اور میں انہیں سمجھا رہا تھا مانگنا ہے رات کی تاریکی میں اس آسمان دنیا پر آئے ہوئے اپنے رب سے مانگ کر تو دیکھ، تیری جھولیاں نہ بھر دے تو پھر کہنا، مانگ کر تو دیکھ۔ مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، سلیقہ ہی نہیں آتا۔ رب کو راضی تو کر کر دیکھ، رب سے دوستی لگا کر تو دیکھ۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کا ہو کر تو دیکھیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی، گندی تصویریں، گندے میسج، گندے پیغام، گندے پیغام۔ اور مجھے خبر ملی لڑکے لڑکیاں بن کر دوستیاں لگاتے ہیں، اور مولوی بڑا خوش ہوتا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، حاجی ہے، تہجد گزار ہے، اور سمجھتا یہ ہے کہ میرا بچہ امام احمد بن جائے، ابن تیمیہ بن جائے۔ جب میں یہ کروں گا، میں بے نماز بچہ نمازی، میں سود خور بچہ پاک اور طیب مال کھانے والا، تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی سے بچ جاؤ، خلوت اور جلوت ایک کر لا، ایک کر لا۔ فلم دیکھنی ہے تو سب کے سامنے دیکھ، سب کے سامنے امام بنا ہوتا ہے، سید بنا ہوتا ہے، اور تنہائی کے اندر گھنٹوں ڈرامے دیکھتا ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان الابرار لفی نعیم، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ۔ ہائے ہائے، یہ بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ بیٹھے ہوئے، یہ لکھ رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھا کر مولوی آیا ہے اور اب فلم دیکھ رہا ہے فجر تک آیا ہے، یہ نماز پڑھ کر آیا ہے، بچوں کو تلقین کر کے اللہ سے ڈرو، اور خود گندی فلم میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے۔ بتلا، اولاد بنے گی نمازی؟ میں فلمیں دیکھوں گا تو میری اولاد پڑوسن کی بیٹی کو نکال کر لے کر جائے گا، مجھ سے آگے جائے گی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ الا بالحق حکام کے لیے ہے۔ حکومت کا کام ہے حد کو نافذ کرنا، کسی کو قتل نہ کرنا۔ کل ہم دونوں بھائی فیصل آباد میں تھے، وہاں ہمیں جگہ دکھائی گئی کہ یہاں پچھلے دنوں نوجوان کو قتل کر دیا، قتل کر دیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ مقتول، میرے سچے پیغمبر نے کہا، اپنا سر ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور خون ابلتا ہوا لے کر آئے گا، اور رب کے دربار میں کہے گا، اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ زمینوں پر جھگڑے، 4 اینٹ ادھر کو رکھ دے تو میرے مکان پر، اس پر قتل، بازار کے اندر نکلے تو اس پر قتل، لڑائی ہو گئی تو بچے کو نوجوان آ کر گولیوں سے بھون دینا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے وہ نشانی، نہ مرنے والے کو پتا نہ مارنے والے کو پتا میں کیوں مار رہا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وصیت ہے میرے اور تیرے رب کی تاکہ تم عقل سے کام لو۔ میں تیاری تو ان 10 باتوں کی کر کر آیا تھا، ان آیات میں 10 پوائنٹ ہیں، ایک ہی آیت پڑھ چکا ہوں۔ میرے شعر اور میری جماعت مرکزی کے لیڈر اور قائد قاری خالد مجاہد حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالی ان کی عمر اور عمل اور تقوی میں برکتیں عطا فرمائے، یہ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ مفصل خطاب فرمائیں گے۔ جو کہا آپ نے سنا،
اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق اللہ بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، اگر کہیں سبقت لسانی ہو گئی اللہ معاف فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب